بچپن سے ہم سب نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اسے بھولے ضرور ہیں، ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے، ہم اس سے دور ضرور ہیں۔ حدیث ہم سب جانتے ہیں، ہم سبوں نے پڑھا اور سنا۔ یاد رکھیے دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ایک ہے اسلام کا، دین کا، ایمان کا پورا ہونا، اور ایک ہے انسان کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، عبادت گزار ہونا، اللہ کے نزدیک مقبول ہونا اور برگزیدہ ہونا۔ دین کے پورا ہونے کے لیے شرط ہے، اسلام کے پورا ہونے کے لیے شرط ہے، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزیں یہ اسلام کے پورا ہونے کے لیے، دین کے پورا ہونے کے لیے ضروری ہے، جو بنیاد ہے۔ ان میں سے اگر ہم نے کسی ایک کا انکار کیا تو ایمان کے دائرے سے خارج ہے اور باہر ہے، اور اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ دین اور ایمان یہ مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ بڑی وضاحت سے ایک لفظ میں بات کو سمجھیے آپ، اگر دل کے کسی کونے سے بھی ہم انکار کرتے ہیں، مذاق میں بھی اگر ہم ان 5 کا انکار کرتے ہیں، ایمان کے دائرے سے، ایمان کے حدود سے خارج ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر ان میں سے جو چیزیں ہیں ہم دل سے اس کا انکار تو نہیں کرتے، مانتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین اور ایمان اور اسلام یہ ناقص اور نامکمل ہے۔ 5 چیزیں بنی الاسلام علی خمس، سب سے پہلے الشہادہ، ایمان، گواہی دینا اور ایمان لانا اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی علیہ السلام پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، جو پوری ایمان مفصل اور مجمل میں ہم نے پڑھا ہے، یعنی ایمان۔ اس کے بعد اگر اس ایمانیات کے سلسلے میں، اس کی بحث تو بڑی وسیع ہے، اسی میں تو آ کے ہم سب پھنستے ہیں آج، لیکن ایک یہ کہ ایمان، اس کے بعد نماز، اگر انکار کرے ایمان سے باہر، اسلام سے باہر، دین سے باہر، یہ یاد رکھیے گا، لیکن اگر چھوڑتے ہیں تو بھی دین اور ایمان اور اسلام یہ ناقص اور نامکمل ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھیے۔ اس کے بعد روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج، یہ 5 چیزیں یہ اسلام کو اور ایمان کو اور دین کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے دل سے مانے بھی، زبان سے بولے بھی، اور پھر اس پر عمل بھی کرے۔ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارح، یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 تصدیق بالقلب، دل سے مانے، اقرار باللسان، زبان سے کہے، مانے بھی کہ ہاں یہ حق ہے، سچ ہے، ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے، اور پھر زبان سے کہے بھی، وعمل بالجوارح، اور پھر اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے عمل بھی اس کے مطابق کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، بغیر اس کے دین اور ایمان یہ مکمل نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیے، یہ تو دین کو بچانے کے لیے، ایمان کے لیے، شریعت کے لیے یہ ضروری ہے، اس کو کہنا بھی، سننا بھی، ماننا بھی اور عمل کرنا بھی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمل کرنا بھی۔ اگر دل یا زبان سے غلط بولتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، انکار کرتے ہیں، دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو بھی مکمل نہیں ہے، عمل کے لیے بھی ضروری ہے اس پہ عمل ہونا۔ بہت آسان لفظوں میں بات کروں، مثال کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہماری آواز ہر کسی تک پہنچ رہی ہے، اس کا ایک نظام ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک سسٹم کے تحت جوڑ رکھا ہے۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا یہ کہے کہ ہاں یہ مائک بھی ہے، یہ بیٹری بھی ہے، یہ مشین بھی ہے، یہ الیکٹریسٹی بھی ہے، صرف یہ کہہ لے، صرف یہ مان لے، اور ان میں سے کسی ایک چیز کو اس کے ساتھ کنیکشن نہ کرے۔ مثال کے طور پہ ہم اس مائک کے اندر سے بیٹری نکال لیں، یا مشین تو ہے وہاں مشین کو الیکٹریسٹی سے نہ جوڑے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے، دیہاتی بھاشا میں بات کرتا ہوں، کیا یہ چیز کامیاب ہو سکتی ہے؟ کسی ایک چیز کے کم کر دینے کی وجہ سے کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ آواز سب تک جا سکتی ہے؟ کیا سب سن سکتے ہیں؟ پھر ہم اسے مائک اور مشین کا چلتا ہوا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نا، بالکل یہی چیز ہے، صرف زبان سے کہہ لے، دل سے مان لے، عمل نہیں کرے، دین، ایمان، اسلام یہ نامکمل ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سمجھنے والی بات ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکتی، مکمل کے لیے عمل ضروری ہے۔ ایک بات، اب اس کے بعد آئیے پلٹ کے دوسری چیز، دنیا کے اندر ہم تقوی والے کیسے بن جائیں، پرہیزگار کیسے بن جائیں، ایمان والے کیسے بن جائیں،
اچھے کیسے بن جائیں، اس کا ایک واحد جواب تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق لے آئیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق لے آئیں، سنت کے مطابق لے آئیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے جس کو آپ نوٹ کر لیجیے۔ دوسری چیز آپ ایک بات یہ سمجھیے، کوئی چیز بہت قیمتی ہو، مثال کے طور پہ آپ نے کپڑا پہنا ہے، ابھی کسی کا کپڑا آپ میں سے 500 کا ہے، کسی کا 1500 کا ہے، جس کا 500 کا ہے اس کا بھی اور جس کا 1500 کا ہے اس کا بھی، اس گرمی کے موسم میں 2 دن اس کو نہ اتارا جائے، بدن سے نہ اتارا جائے، یا بدن سے اتار بھی دیا گیا اس کو 2 دن اور چھوڑ دیا جائے، یا اس کی دھلائی نہ کی جائے، کیا وہ کپڑا قیمتی رہے گا؟ وہ کپڑا کارآمد رہے گا؟ اس کپڑے کی خوبصورتی باقی رہے گی؟ اس کپڑے کو دیکھ کر کے دوسرے اچھا کہیں گے؟ اس کپڑے سے بدبو نہیں آئے گی؟ گندا نہیں ہوگا؟ چلیے آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، مان لیجیے اس قیمتی کپڑے میں آپ نے اسرائیل کا بہترین والا پروڈکٹ، قیمتی والا ایریل لگایا، اور ایریل کو بھی آپ نے لایا، اس کے اوپر چھڑک دیا اور پھر تہ کر کے آپ نے رکھ دیا، بہت قیمتی کپڑا بھی آپ کا قیمتی ہے اور جو آپ نے لگایا وہ بھی قیمتی ہے، دونوں کو صرف لگا کے رکھ دیا، کیا یہ کپڑا صاف ہو جائے گا؟ اس کی گندگی دور ہو جائے گی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی شاید بات آپ کو۔ کپڑے کے ساتھ بھی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور جو قیمتی سے قیمتی پاؤڈر ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمیں محنت کرنا پڑے گا، پھر اسے پانی میں ڈالنا پڑے گا، تھوڑی دیر کشتی لڑنی پڑے گی، تھوڑا اس کو ملنا پڑے گا، رگڑنا پڑے گا، تب جا کر کے صاف ہوگا اور وہ کارآمد اور اچھا ہوگا، اور پھر اس کے اندر نکھار آئے گا اور خوشبو آئے گی، ایسے نہیں آ سکتا۔ یہی حال انسان کا اور یہی حال ایمان کا ہے۔ ہم انسان ہیں، قیمتی ہیں، جیسے بھی ہیں، جس درجے میں بھی ہیں، کالے ہیں، گوڑے ہیں، لمبے ہیں، میں وہی 500 اور 1500 کی بات کر رہا تھا، جیسے بھی ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، شہر کے، گاؤں کے، جیسے بھی ہیں، قیمتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں بہترین دولت ملی ایمان کی، اب خالی دونوں کے مل جانے کی وجہ سے ہم کامیاب ہوں گے نہیں، اب اسی پاؤڈر کی طرح ہمیں دوبارہ اس میں لگ کر کے پھر محنت کرنی پڑے گی، پھر رگڑنا پڑے گا، پھر اس ایمان کے مطابق اس شریعت کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا۔ ہمیں کبھی ٹھنڈک بھی سہنی ہوگی، کبھی گرمی بھی سہنا ہوگا، کبھی برسات بھی سہنا ہوگا، کبھی پیاس بھی سہنا ہوگا، کبھی بھوک بھی سہنا ہوگا، کبھی خواہشات کو بھی روکنے ہوں گے۔ ہر ایک چیز کو کریں گے جب ہم، تب ہم ایمان کامل والے بنیں گے، اعمال صالحہ والے بنیں گے اور کامیاب بنیں گے۔ آسانی کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ آج کہہ لینا کہ ایمان اور دین، اور پھر اس پہ محنت نہیں، پھر اس پہ کام نہیں، سیکھنے کی فکر نہیں، پڑھنے کی فکر نہیں، اعمال بالکل نہیں، یہ ہماری کامیاب زندگی نہیں ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا کہ شریعت کو ہمیں جاننا اور سیکھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقوی اور متقی کے لیے پہلی ضروری بات ہے۔ دوسری چیز، میں کچھ بنیادی اساس میں بیان کر رہا ہوں، بڑے غور سے آپ سمجھیں، مختصر میں بیان کروں گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم اچھے بن جائیں، اللہ کی نظر میں ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو یاد رکھیے گا کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور درج ہے کہ جس طریقے سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ نے سنا نا، 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طریقے سے تقویٰ کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر ہے۔ ایمان کو، دین کو مکمل کرنے کے لیے ان 5 کو درست کیجئے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیک اور صالح اور متقی اور پرہیزگار اور اچھا بنانے کے لیے پھر 5 چیزوں پر عمل کیجئے۔ وہ ضروری چیزیں ہیں۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ سمجھے بڑے غور سے، نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے جسم کی 5 چیزوں کا صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کریں۔ نمبر 1، ہم اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، صرف بتا رہا ہوں، گنتی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ آنکھیں اللہ نے جو اتنی قیمتی دی ہے، یہ گناہوں میں لگانے کے لیے، گناہوں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا کی، ان کو ہم دیکھیں، اپنی زندگی کو ہم اچھے گزارے، آنکھوں کا استعمال ہم صحیح کریں۔ نمبر 2، اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے جھوٹ ہر وقت بولے،
غیبت ہر وقت کرے، چغل خوری کرے، گالیاں بولے، اس زبان کو الٹی سیدھی چیزیں کھا کر کے ہم گندگی پھیلا دے منہ کے اندر اور زبان کو خراب کر دے، یہ زبان اس لیے نہیں ہے۔ ہم زبان سے حق بولے، سچ بولے، کلمہ پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، اللہ کی بات کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کرے۔ مختصر یہ کہ زبان کا صحیح استعمال کرے۔ کان، یہ کان اس لیے نہیں ہے کہ ہر وقت ہم اس میں بری چیزوں کو سنتے رہیں، بری چیزیں اس کے اندر پڑتی رہے، خالی گانے ہو، چغلخوری ہو، غیبت ہو، ہر قسم کی برائیاں اس کان کے اندر سے ہمارے دماغ میں اور ہمارے دلوں میں جائے۔ کان اس لیے نہیں ہے، کان اس لیے ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے دین کو جانیں، شریعت کو جانیں۔ دنیا کے اندر آپ پوچھئے اس سے جس کے کان کام نہیں کرتے، کوئی سامنے گالی بھی دیتا پہلے پھر کہتا کیا بولا، اشارے سے سمجھا دیتا یہ بات بولا۔ تو ہم ان کانوں کا صحیح استعمال کریں۔ گناہوں میں لمبی بات نہیں کرتا، بڑی بات ہے۔ آنکھ کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، اس کے بعد نیچے اتریے۔ جب گردن سے نیچے اترے نا تو پھر ہاتھ کا صحیح استعمال کریں۔ ہاتھ کا صحیح استعمال، اس ہاتھ میں اللہ نے طاقت اس لیے نہیں دی کہ ہم بیوہ کو ستائیں، غریبوں کو ستائیں، کمزوروں کو ستائیں، راہگیروں کو ستائیں، اس لیے نہیں۔ یہ ہاتھ اس لیے ہم راہگیر کی مدد بھی کر سکتے ہیں، بیوہ کے لیے کچھ انتظام بھی کر سکتے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہم شفقت کے ہاتھ میں پھیڑ سکتے ہیں۔ تو ان ہاتھوں کا ہم صحیح استعمال کریں۔ یہی ہاتھ ہے، ہم چاہے کسی کی مدد کر دیں اور چاہے کسی پر ظلم کر دیں، تو ہمیں ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ اپنے پاؤں کا صحیح استعمال کریں۔ یہ پاؤں جو اللہ نے خود کی سواری دی، ہمیں صحیح سالم بنایا، یہ پاؤں کیا صرف اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم گناہوں کی جگہوں پہ جائیں، گناہوں کے راستے میں ہم اسے چلائیں؟ نہیں، یہ پاؤں ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے در پہ آنے کے لیے ان سے پوچھئے جن کے پاؤں آج کام نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں کہ ہم مسجد تک چلے جائیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوسرے راستوں میں چلے جائیں، وہ جا نہیں سکتے کیونکہ پاؤں میں تکلیف ہے، پاؤں میں پریشانی ہے، پاؤں سے دقت ہے۔ آج اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا تو ہم اللہ کے در کے علاوہ اور صحیح راستے کے علاوہ ہر گناہ کی طرف پاؤں سے گنگنا رہے اور دوڑ رہے، تو ہم پاؤں کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم نے ان 5 چیزوں کا صحیح استعمال کر لیا، غلط کو ہم چھوڑ دیا، انشاءاللہ ہم متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ دنیا کی نظر میں بھی اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے محترم مسلمان دوستو، تو 5 جو بنیادی ارکان ہیں جو اسلام کے اور ایمان کے، ہم اس کو بھی صرف سنے نہیں، صرف جانے نہیں، اس پہ عمل کریں۔ اور یہ جو موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کی 5 چیزیں، آپ اس کو کبھی گہرائی سے تنہائی میں سوچیں کہ یہ 5 وہ اعضاء ہے جس پر زندگی کا پورا دار و مدار ہے، اور انہی 5 سے ہم گناہوں کے کام ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ یہی وہ 5 چیزیں جو ہمیں گناہوں تک لے جاتی ہے، گناہوں کا کام کرواتی ہے۔ اگر ہم اس کو روک لیے، اگر ہم اس کو قابو کر لیے، اگر ہم اس سے اچھا کرنا شروع کر دیا، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم تمام کو ہمارے صالحات کی توفیق نصیب فرمائے۔